کراچی کے علماء کی ایک پریس کانفرنس کا بھی تذکرہ کیا گیا اور اس کے بعض مندرجات میں نے سنے۔ اس پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہی علماء کرام ہیں کہ جنہوں نے حکومت کے اس غیر شرعی اقدام کو پہلے جواز فراہم کیا۔ ہمارا موقف اس وقت بھی واضح تھا کہ کسی صورت میں نہ مساجد بند ہو سکتی ہیں اور نہ ہی نماز جمعہ پہ پابندی لگائی جا سکتی ہے، اور 4-5 نمازیوں کو اجازت دینا یہ عملاً مساجد کو بند کرنا ہے۔ آج وہی علماء کرام اپنی طرف سے یہ فیصلہ سنا رہے ہیں کہ آج سے مساجد پر لاک ڈاؤن کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اس صورتحال میں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ 3 جمعے جو لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ضائع ہوئے، اس کا بوجھ حکمرانوں پر تو ہے ہی، لیکن ان مفتیان کرام پر بھی ہوگا۔ کراچی کے اندر 2 اعظم مفتیان اور مجموعی طور پر 2 شیخ اسلام صاحبان، انہوں نے یہ ساری صورتحال ہمارے ملک کے لحاظ سے واضح کی، اور پھر آگے مساجد میں جھگڑے ہوئے، نمازیوں کے آپس میں مختلف معاملات پر ائمہ، نمازیوں، کمیٹیوں اور ائمہ خطباء کے، پولیس، سیکورٹی فورسز اور عوام کے، پہلے دن ہی یہ کہہ دینا چاہیے تھا۔ آج جس کی بنیاد پہ وہ لاک ڈاؤن کے ختم کرنے کا خود ہی اعلان کر رہے ہیں، اس وقت کیوں دیکھا جا رہا تھا جامعۃ الازہر کے مفتیان کرام کے فتوے کو، یا حرمین شریفین پر جو نجدی حکومت ہے اس کے فیصلوں کو کیوں دیکھا جا رہا تھا، اور آج انہیں کیوں مسترد کر دیا گیا ہے؟ کیونکہ جیسی صورتحال آج سے 3 جمعے پہلے تھی ویسی ہی آج بھی ہے، اور وہاں کے فتوے وہاں تو ویسے ہی اب بھی چل رہے ہیں۔ آج جس طرح پیش کیا جا رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کا اطلاق نہیں ہوگا، یہ زبان تو لہجہ حاکمیت ہے، مگر اس کا وقت کافی پہلے تھا۔ ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ علماء کو اپنے منبر، اپنی مسند، اپنی حیثیت کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس کے پیش نظر پہلے دن یہ سٹینڈ لینا چاہیے تھا کہ تم مساجد کو مستثنیٰ رکھو۔ ہم نے اس سلسلہ میں چند دن پہلے واضح پریس ریلیز جاری کر دیا تھا کہ رمضان المبارک میں نماز تراویح کی بندش یا سحری افطاری کے لحاظ سے کوئی بندش قبول نہیں کی جائے گی، اور ایک جامع لائحہ عمل کے اعلان کا بھی اس میں ہم نے ذکر کیا تھا۔ اب یہ لوگ جنہوں نے پہلے بندش پہ دستخط کیے، آج اپنے طور پر کھولنے کا جو لہجہ اختیار کر رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آج ان کی زبان کہہ رہی ہے کہ آج کے بعد لاک ڈاؤن کا اطلاق مساجد پر نہیں ہوگا، تو پھر پہلے بھی ان کے کہنے پر لاک ڈاؤن تھا جو آج ان کے کہنے پہ اٹھ جائے گا۔ اور یہ کہ کیا ان کا یہ کہنا حکمرانوں کو کتنا متاثر کرے گا، جبکہ یہ علماء کرام جو اجلاس میں بتا رہے ہیں ان میں سے ایک اعظم مفتی صاحب کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کا مساجد سے خاتمہ کر دیا گیا ہے، اور ساتھ دوسرے بیٹھے ہوئے اعظم مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم نے صرف یہ تجاویز پیش کی ہیں، یہ مطالبات پیش کیے ہیں، باقی اس سلسلہ میں آگے تنفیذ کے لیے کمیٹی بنا دی ہے، اور وہ پھر کمیٹی آگے اس سلسلہ میں کوشش کرتی رہے گی۔ تو یہ خود اعلان بعد میں جا کر جو انتشار اس میں پیدا ہوگا وہ تو بعد میں ہے، یہ تو 5 منٹ بھی بغیر انتشار کے یہ اعلان
باقی نہیں رہ سکا۔ کہاں یہ کہ لاک ڈاؤن ختم کر دیا ہے، کہاں یہ کہ ہم ابھی مطالبہ کر رہے ہیں اور پھر کمیٹی بنائی ہے اور پھر آگے یہ کریں گے کہ اس کا کرنا کیسے۔ پہلے ہی عوام میں اس سلسلہ میں بہت زیادہ انتشار پھیلا دیا گیا ہے۔ پھر آج کے اعلان میں پھر یہ حکومت کو گنجائش دی جا رہی ہے کہ نمازیوں کے درمیان فاصلہ ہے اس کو مینٹین کیا جائے گا۔ تو ایسے ابہام اور ایسی گنجائشیں مت دیجیے حکمرانوں کو۔ امت مسلمہ کی نمازیوں کی صفیں ان صفوں کی تصویر ہیں جو عرش کے گرد فرشتوں کی صفیں ہیں۔ یہ اس امت کے خصوصی تشخص کی بات ہے، اور یہاں کوئی کہے 4 فٹ کا فاصلہ دے دو، کوئی کہے ایک صف درمیان میں سے چھوڑ دو، کوئی کہے اتنی انچ کا فاصلہ دے دو، اس میں سے کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لا عدوہ سچا فرمان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کندھوں سے کندھا ملا کے جب کھڑے ہوں تو اس وقت تو شیطان بھی داخل نہیں ہو سکتا، کرونا کیسے داخل ہو جائے گا؟ تو اس واسطے اب آگے مزید مساجد میں جھگڑے کہ کوئی کہے کہ اتنا فاصلہ کرو، کوئی کہے اتنا فاصلہ کرو۔ آج پھر اس پریس کانفرنس میں یہ بات پھر ڈھیلی چھوڑی جا رہی ہے، اس میں کئی وجوہ سے پھر اختلاف ہوگا، لہٰذا یہ موقف حکومت پر واضح کیا جائے کہ نماز با جماعت اسی طریقے سے ہوگی جو طریقہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے ہمیں عطا کر دیا ہے۔ اس میں آخری امت کا آخری دین، آخری کتاب اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں فکس کر گئے ہیں ان کو آگے پیچھے کرتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے آگے مستقبل پر اثرات کیا مرتب ہوں گے۔ توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے